اگر آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں 4 یار پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کے 4 یاروں کی شان کیا ہے۔ ابھی میں نے سب یاروں کی بات کی، میرے امام کہتے کیا ہے حضور کے یار؟ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں، مزید کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شورے ہیں ان چاروں کے۔ اور پھر کہتے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے 4 یاروں کی محفل رکھی ہے، لیکن میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں، بالخصوص جوانوں سے، ہمیں سب پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مستند کتابوں میں جو مستند عقائد ہے اس پہ توجہ کرو۔ آئیے، یہ 4 یار کیوں کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اصحاب بنائے، اللہ نے میرے لیے اصحاب، اور ان میں سے 4 کو منتخب کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں 4 یار، اور وہ الگ ترتیب ہے، اور فضیلت بھی الگ ترتیب ہے، خلافت بھی الگ ترتیب ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے پوری ترتیب پڑھوں گا۔ سب سے پہلا نمبر ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین فی رب العالمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسرے نمبر پر جامع القرآن کامل الحیاء والایقان سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین۔ اور چوتھا نمبر ہے حل المشکلات والنوائب امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، اخی رسول، اخی رسول، اخی رسول والزوج البتول ابو الائمہ ابو الحسنین فاتح خیبر سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان ذو النور عین، شجاعت حیدر کرار، زندہ باد زندہ باد۔ حضور کے 4 یار ہیں، اور اگر آپ کا ذوق کسی طرح سلامت ہے تو میں 4 یاروں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن پڑھوں گا، قرآن سے 4 یار۔ اٹھئے اب سنیے قرآن سے 4 یار کدھر ہے۔ اب آئیے ان 4 یاروں کو مزید سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حدیث ہے یہ بھی، اور میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا حوالہ پڑھ دوں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، میں جانتا ہوں کہ وہ سوچیں گے کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا، تو میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دوں تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ توجہ، کیونکہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہوتے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کچھ بھی بکتے ہیں، بکتے نہیں ہے، کہا یہ گڑتے ہیں، کہا گڑتے نہیں ہے، پڑھتے ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں نا۔ انسان جس چیز کو اس کا دشمن ہوتا ہے جو اس کو نہیں معلوم، اچھا جو معلوم نہیں تو یہ نہیں کہے گا آدمی کہ مجھے نہیں معلوم، کہا یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جناب آپ نے پڑھی کتنی ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ آئیے ذرا کس کتاب میں، ذرا میں آپ کو 4 یار پڑھ کے سنا۔ سنیو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ 4 یار کیا ہے۔ ہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑے ذمہ داری سے پڑھا اور پوری رات فجر تک میں نے یہی رکنا ہے کہ کسی کو حوالہ چاہیے، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ علماء سے صرف دعائیں لے رہا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ امام کسائی اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھ رہے ہیں۔ اب کیا لکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا اب اس کو بیان، حوالہ پڑھ دیا امام کسائی کی قصص الانبیاء، اس میں وہ لکھ رہے ہیں، یہ امام ہے، امام، اور ہمارے اہل سنت میں امام
کتنا بڑا درجہ ہے. آپ جا کر کے ہمارے علماء سے پوچھیں. یہ امام سے مراد یہ مسجد کے امام صاحب نہیں, وہ بھی بہت عزت والے, ہمارے سروں کا تاج ہے. لیکن جب آدمی علم میں ید تولا پیدا کر لے اپنی اور تبہر علمی اس کا سر چڑھ کے بولنے لگے تو دنیا اس کو امام کہتی ہے. حالانکہ آج کل سارے القابات بہت جلدی جلدی تقسیم ہوتے ہیں, یہ ناظم لوگوں کی فراخ دلی ہے, یہ الگ میٹر ہے. لیکن بات اتنی ہے, اللہ اکبر, اس دور میں امام کہا گیا تو اس کا مطلب کہ علم کا وہ جبل شامخ, علم کا وہ بحر بے کراں, اللہ اکبر. تو حضرت امام کسائی اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا, توجہ کرنا نوجوانوں, کسی کی مت سنو, ایمان پر مرنا گر ہے, ایمان پہ جانا ہے, سچے عقیدے اہل سنت پہ توجہ کرو. اللہ اکبر. لوگوں کی اس طرح کی پھکیاں بازی اور لوگوں کی اس طریقے سے اٹھ پٹانگ باتیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا مذہب, تمہارا مسلک بے مثال ہے. امام قصائی لکھ رہے ہیں کیا؟ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا نو کشتی بناؤ. نو علیہ السلام دن بھر کشتی بناتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں, رات کو کیڑے چاٹ جاتے ہیں. اللہ سے اس کی مولا یہ کشتی بنے گی کب؟ کیونکہ میں دن بھر کام کر کے شام کو جاتا ہوں تو کیڑا چاٹ جاتا ہے, میرا کام ختم کر دیتا ہے, میرے تختوں کو کھا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نو پھر ایک کام کر, کیڑا نہیں کھائے گا. توجہ آپ کی نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی. آپ کو حیرت میں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, لیکن میں کیا بول رہا ہوں, آپ نے جو عنوان دیا وہی بول رہا ہوں. بے شک آپ کی توجہ ہونی چاہیے, ورنہ اس طرح کا حساس عنوان نہ دیا کریں. پھر میں بھی نماز کی فضیلت بول کے بلواڑہ سے چلا جاؤں گا. لیکن اگر آپ اتنا حساس عنوان دیتے تو آپ کو بھی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. کیا اللہ نے فرمایا نو یہ تجھے شکایت جو ہے نا میرے بندے کہ یہ کشتی کے تختے کیڑے چاٹ جاتے, کھا جاتے ہیں, تو اب یہ کیڑے نہیں کھائیں گے تیری کشتی کے تختوں کو. مولا اس کا علاج کیا؟ کہاں میرے جو اکابر بندے, حدیث کے الفاظ سے کہا, میرے جو اکابر, اکابر کا مطلب بڑے بندے, میرے بندوں میں جو بڑے بندے ہیں ان کا نام اپنی کشتی پہ لکھ کے لگا دے. ان کا نام اپنی کشتی پہ لکھ کے لگا دے. کیڑے نہیں چاٹیں گے, کیڑے نہیں چاٹیں گے. تو حضرت اس نوح علیہ السلام نے کہا مولا وہ نام کیا ہے؟ تو کہا ایک کا نام ابو بکر, ایک کا نام عمر, ایک کا نام عثمان, ایک کا نام حیدر کرار ہے. یہ روض الفائق کے اندر ایک روایت موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. ایک بار کہہ دے کتنے کونے ہیں؟ 4. آقا فرماتے ہیں ایک کونے پر میرے ابو بکر ہوں گے, دوسرے پر میرے عمر ہوں گے, تیسرے پہ عثمان ہوں گے, چوتھے پہ علی ہوں گے. اور پھر آقا فرماتے ہیں جب کوئی حوض کوثر پر آئے گا اور ابو بکر سے کہے گا کہ مجھے جام دو, اور وہ عمر سے دشمنی رکھنے والا ہوگا تو ابو بکر صدیق اس کو نہیں پلائیں گے. اور جب کوئی حضرت عمر کے پاس جائے گا, فاروق اعظم کے پاس کہ مجھے پلا دیجئے, اور وہ حضرت عثمان کا دشمن ہوگا تو عمر فاروق اس کو نہیں پلائیں گے. اور جب وہ عثمان غنی کے پاس جائے گا اور وہ دشمنی رکھتا تھا فاروق اعظم یا مولا علی سے تو عثمان غنی اس کو نہیں پلائیں گے. اور جب مولا علی کے پاس اگر کوئی آئے گا اور وہ تینوں میں سے کسی سے دشمنی رکھتا تھا تو علی مرتضیٰ اس کو نہیں پلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ چاروں یار الگ الگ نہیں ہیں. میرے امام کہتے تیرے چاروں ہمدم ہیں, ایک جان یک دل, تیرے چاروں ہمدم ہیں, یک جان یک دل. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے تو حوض کوثر کا جام کس کو ملے گا؟ جو 4 یاروں کا سچا سچا وفادار ہوگا. اور وہ کس کا مقدر ہے؟ وہ ان کا مقدر نہیں ہے جو دنیا میں سینہ پیٹتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس سینے میں خلفائے راشدین نہیں ہے وہ یہاں بھی پٹنے کے قابل ہے اور وہاں بھی پٹنے کے قابل ہے. اور جو سنیوں کا سینہ ہے تو میرے امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے, جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. کس کو ملے گا حوض کوثر کا جام؟ ہم سنیوں کو ملے گا. اور وہ بھی کس شان سے؟ حضرت حجت الاسلام مولانا حسن بریلوی تو بڑھ کے بات کرتے, کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2.
کیا مقدر پایا سنیو. آخری بات, صاحب شفا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ اپنی شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ اٹھنا ہے اس کا بھی لحاظ. ایسے نہیں کہ سب چلتا مولانا, دین میں سب نہیں چلتا, جو اللہ کا حکم ہے وہی چلتا, جو رسول اللہ کا حکم ہے وہی چلتا ہے. تو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس کا بھی خیال کرو. تو قاضی ایاز لکھتے ہیں ایک شخص مر رہا تھا. دیکھو انسان دنیا میں کتنی بھی چیٹنگ کر لے, مقرر ہو, خطیب ہو, ادیب ہو, اپنے سیاستداں ہوں, اپنے سورسز کا, اپنے پاور کا کتنا استعمال کر لیں, جب مرتا ہے تو انسان صرف بے بس ہوتا ہے, اور اگر اللہ چاہے تو خاتمہ بالخیر ہوتا ہے, ورنہ ہزاروں سال کی عبادت کے بعد بھی ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ایک شخص مر رہا تھا, قاضی ایاز لکھ رہے ہیں اس کو شفا کے اندر, اور اس کو ملا علی قاری نے بھی اس کی شرح کی ہے, ٹھیک, نسیم الریاض میں بھی موجود ہے, امام اہل سنت نے بھی اس کو لکھا, اور بھی بزرگوں نے لکھا. کیا مر رہا تھا, کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی, کلمہ پڑھنے کی, جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے اسی کا بیڑا پار ہے. آخری زبان, آخری کلمہ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو, اس کا مطلب اس کا بیڑا پار ہے. تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا, کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. لوگ اس سے کہتے تھے تو بات کر لیتا ہے, کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو اس نے کیا کہا پتہ ہے, میں دنیا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا جو ابو بکر عمر کی توہین کرتے تھے. آپ اندازہ کریں ان کے ساتھ. اس سے پتہ چلا محفل میں جانے سے پہلے بھی سوچو کہیں اہل بیت کے نام پہ صحابہ پہ تبرہ تو نہیں ہوگا, اور کہیں صحابہ کے نام پر اہل بیت کی شان تو نہیں گھٹائی جائے گی. اس لیے ہمیں جانے سے پہلے سوچنا چاہیے. قاضی ایاز لکھ رہے ہیں کہ صدیق و فاروق کی گستاخی نہیں کرتا تھا, گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. سنیو ایک بات بڑھ کے اور کہہ دوں, جو صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا. جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ سمدھیانہ کرے, بیٹیاں لے بیٹیاں دے, ان کا ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا؟ اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ تو اپنی بات کرتے ہیں, مولانا اپنی بات نہیں کرتے, مولانا تو مولا کی بات کرتے ہیں. کیا بات ہے, ایمان پر جانا ہے تو ایک ہی نسخہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا, لیجئے میرا امیر آ گیا. اور آپ کو اب ہمارے قائد, ہمارے امیر, آپ جانتے ہیں جس کے سامنے ہم نے ادب سے زانو طے کیے تو کچھ ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کا سلیقہ اللہ نے ٹوٹے پھوٹے انداز سے عطا کیا. اب وہی عطائے مفتی اعظم کیا بات, ہماری محفل کی زینت بن کر, صدر محفل بن کر, جانے محفل بن کر, شان محفل بن کر, ایک شخصیت نہیں بلکہ انجمن, محرر بھی ہے, مصنف بھی ہے, نعت گو بھی ہیں, نعت خواں بھی ہے, بڑے عظیم اچھے شاعر بھی ہیں, اور انسان ساز شخصیت بھی ہیں, بہترین مربی بھی ہیں, اور بہترین مفکر بھی ہیں, بہترین مدبر بھی ہیں, اور بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور بہترین اب تو ماہر نفسیات بھی. زندہ باد, زندہ باد. میرے بڑے بیٹے کے متعلق میں نے حضرت سے پوچھا, حضرت کیا پڑھاؤں اس کو؟ تو حضرت نے مجھے رہنمائی فرمائی, اور رہنمائی فرمانے کے بعد کہا کہ ایسا 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 کر دو, وہ یہی کرے گا. میں ہنسنے لگا, اس لیے کہ میں تو اس کا باپ ہوں نا, میں جانتا ہوں اس کو. ہاں, تو میں نے کہا, حضرت نے اس سے چند ملاقاتیں کی, اور حضرت بالکل پرفیکٹ بتانے کہ اس کو ایسے ایسے کرو, وہ یہی کرے گا, اور وہ وہی کر بھی رہا ہے. تو اس کا, حالانکہ حضرت اس کے مرشد بھی ہیں, پیر روشن ضمیر ہوتا ہے, لیکن اس اعتبار سے کہ سائنس کا دور ہے, پیر روشن ضمیر کہوں تو شاید کسی کے ضمیر کو تکلیف پہنچے, لیکن وہ ماہر نفسیات کے حوالے سے تو ضرور تسلیم کرے گا نا کہ یہ بات بھی کوئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے. سنیوں ہی کی عمر ہے, اس لیے کہ یہاں حضرت عمر ہے. ہاں, بس بات اس پر مکمل کر دوں. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تیرے چاروں ہمدم ہے, یک جان یک دل, ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں, ان چاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے. کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے,
بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور جب ساری شان بیان کر لی تو آخر میں کیا مستی میں ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ویسوں کا نہیں ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا، نہ ایسوں کا نہ ویسوں کا، کیا بات ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، وما علینا الا البلاغ۔